محترم بھائیوں، آج آپ نے چوتھے پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اس میں دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے سورۃ آل عمران کا لاسٹ اور دوسرا ہے سورۃ نساء کا ابتدائی حصہ۔ آل عمران کا جو آخری حصہ ہے اس میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے فضائل ہیں، نمبر 2 باہمی اتحاد ہے، نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نمبر 4 3 غزوے ہیں، اور نمبر 5 کامیابی کے 4 اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ پہلی چیز جو وہ ہے خانہ کعبہ کے فضائل۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کبریٰ کا وارث بنانے کا اعلان کرنے سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا ہے۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبلہ دیا گیا ہے اسے کبھی کوئی معمولی نہ سمجھے، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بننے والا سب سے پہلا گھر ہے، اور تب سے تمام دنیا کی رہنمائی کا مرکز ہے۔ سیدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا اس کے بعد کون سی بنائی گئی؟ تو کہتے ہیں مسجد اقصیٰ۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی اسلام سے سوال کیا ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ تو مسجد حرام بیت اللہ جو ہے یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو ہے وہ ہے باہمی اتحاد کی۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جدا جدا نہ ہو جانا۔ مزید فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو تیسری چیز جو اس میں بیان ہوئی وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پوری امت کو دراصل انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ سب کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دعوت دین کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا، تم خیر کی دعوت دو، برائی سے منع کرو، تمہارا کام ہی ہے۔ تو چوتھی چیز جو اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے 3 غزووں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 غزوہ احد، نمبر 2 غزوہ بدر، نمبر 3 غزوہ حمراء الاسد۔ جب مشرکین کو بدر میں ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان کے 70 آدمی قید ہوئے، 70 مارے گئے، تو انہوں نے مشرکین نے جوش انتقام میں مدینے پہ حملہ ہونے کا منصوبہ کیا کہ ہم مدینے پہ حملہ کرتے ہیں، اور گرد سے مختلف قبائل کو جمع کر کے 3000 کا مسلح لشکر انہوں نے تیار کر لیا، اور جبل احد کے قریب آ کے ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کہاں لڑنا چاہیے۔ بعض نے کہا جی مدینے کے اندر لڑنا چاہیے، اور بعض پرجوش نوجوانوں نے یہ مشورہ دیا جی باہر نکل کے میدان میں لڑنا چاہیے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کی رائے کے مطابق 1000 کی جمعیت لے کر باہر نکلے، تو عبداللہ بن ابی منافق نے دھوکہ دیا، 300 بندوں کی فوج لے کے 300 بندوں کا لشکر لے کے واپس لوٹ آیا، باقی 700 رہ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی جمعیت لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا۔ تو اسلامی فوج کی پشت پر جبل احد تھا، اور ایک جانب وطیلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمان میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ تم اگر دیکھو کہ ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے ہیں پھر بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، پھر یہاں تک کہ میں تمہیں کوئی پیغام بھیجوں۔ پھر آپ نے فرمایا تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے، انہیں پامال کر دیا، بھگا دیا، پھر بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ میں کوئی پیغام بھیجوں۔ تو ان میں سے اکثر لوگ کفار کو پسپا ہوتے دیکھ کر نیچے اتر آئے اور گھاٹی کو چھوڑ دیا، تو جس سے مشرکین کو عقب سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا،
اور اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوا اور آپ کا سر مبارک اور پیشانی مبارک میں بھی زخم آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ صاحب قدم رہے، آخرکار صحابہ کرام آپ کے گرد دوبارہ جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا، دشمن کو ناکام ہو کر لوٹ جانا پڑا۔ یہ شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی طرح دوسری جنگ ہے غزوہ بدر کا بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ جو بدر کا مقام ہے جی، یہ مدینے سے 150 کلومیٹر جنوب اور مغرب کی طرف واقع ہے، اور یہ رمضان المبارک 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بروز جمعے کو پیش آیا تھا غزوہ بدر۔ تیسرا غزوہ ہے اس میں حمراء الاسد، یہ جنگ احد کے اگلے روز کا واقعہ ہے کہ جب مشرکین تھوڑی دور چلے گئے تو ان کو خیال آیا، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے کتنی حماقت کی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کا مکمل طور پر خاتمہ کیے بغیر ہی واپس لوٹ آئے۔ تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم دوبارہ مدینے پہ حملہ کرتے ہیں۔ ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے مسلمانوں کو مشرکین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا تاکہ کہیں واقعی وہ پلٹ کر مدینے پہ حملہ نہ کریں۔ تو اس وقت اگرچہ شرکائے احد میں سے بہت سارے زخمی بھی تھے اور تھکے ہوئے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل میں فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ تو مدینے سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد نامی جگہ پہنچے تو مشرکین کو اطلاع ملی کہ مسلمان بھی آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا، یوں کرتے ہیں اس سال واپس چلتے ہیں، پھر اگلے سال آئیں گے۔ تو یہ حمراء الاسد تھا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بات بیان کی وہ ہے کامیابی کے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، دین اسلام پر ثابت قدمی سے جمے رہو، اور وصابروا یہ باب مفاعلہ سے ہے، اس میں مقابلے کا معنی پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کافروں کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ ورابطو یعنی دشمنوں سے جہاد کے مورچوں پر ڈٹے رہو، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، جب تم یہ 4 کام کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن مسلمانوں کی سرحد پہ پہرا دیا وہ ایسے ہی ہے، اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جس نے ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت فرمائی، فرمایا 1 مہینے کے قیام اور 1 مہینے کے صیام روزوں سے یہ افضل ہے۔ 1 دن اور 1 رات کا ایسے میں پڑا ہے، تو یہ چیز تھی۔ اس کے بعد سورۃ نساء کا ابتدائی حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر 4 باتیں ہیں، ایک تو یتیموں کا حق ہے، اور دوسری بات تعدد ازواج ہے، اور تیسری بات میراث ہے، اور چوتھی بات محرم عورتیں۔ یتیموں کا حق ہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور پھر اس کی وعید بیان فرمائی جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ دوسرا تعدد ازواج ہے، ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے بشرطی کے ادائیگی حقوق ادا کرنے والا۔ تیسری چیز میراث کے متعلق اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے بیان ہوئے ہیں۔ اور چوتھی چیز محرم عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اس میں سورۃ نساء کی ابتدا میں، اور 5 چیزیں سورۃ آل عمران کے اختتام میں آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ یاد رکھنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔